السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ فضا میں مختلف گیسیں موجود ہیں۔ ان گیسوں کی زیادتی کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین سے ٹکرانے کے بعد خلا میں نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے فضا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ اس عمل کو گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش میں اضافہ کہتے ہیں۔ ماحول انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اسی ماحول میں انسان پروان چڑھا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر ایک نظر اپنے آس پاس کے ماحول پر ڈالی جائے تو یہ بات فکر سے خالی نہیں کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیماریوں کا سامان کر رہا ہے۔ اپنی فضول اور ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے ہی ہاتھوں خود کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں پر بھی سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے، جبکہ اس سے پہلے سیلاب بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے نمودار ہوتا تھا، مگر موجودہ دور کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے اس صورتحال کو بدل ڈالا ہے۔ گلوبل وارمنگ ایسی صورتحال ہے جس سے زمین کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق آنے والے 50 برسوں میں دنیا شدید گرمی سے متاثر ہوگی، جس میں خلیج فارس کا نام قابل ذکر ہے۔ گیسوں کے اخراج سے گرمی بڑھ جائے گی اور زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، جس سے بے شمار اموات واقع ہوں گی۔ ایران، دبئی، عراق، سعودی عرب، ابو ظہبی کے علاوہ ہمسایہ ممالک میں اس قدر شدید گرمی ہوگی کہ 6 گھنٹے کا درجہ حرارت 74 سے 78 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچے گا۔ ہماری زمین میں کچھ ایسی گیسز وجود میں آ رہی ہیں جو ہماری آب و ہوا کا حصہ بن کر ماحول میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین، کلورو فلورو کاربن شامل ہیں۔ یہ سب گیسز انسان ہی پیدا کر رہا ہے، مثلا ریفریجریٹر، اے سی سے نکلنے والی کلورو فلورو کاربن گیس زمین کے کرہ سے اوزون کی تہہ کو تباہ کر رہا ہے۔ اوزون کی تہہ سورج کی شعاعوں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے، مگر انسان ان بے جا خواہشات زندگی نے ماحول کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ میتھین گیس کھیتوں سے پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جب چاول کی کاشت عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ گیس بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی طرح گلوبل وارمنگ کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان میں گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کم ٹیکنالوجی میسر ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سلسلہ کوہ ہمالیہ میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں کے پانی میں اضافہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے، جس سے بارشوں کے بعد سیلاب آنے کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ موسم میں بے جا تبدیلی زرعی نظام کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ فصلوں اور درختوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ درختوں کو زیادہ سے زیادہ کاٹ کر بڑی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنی خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یوں جب درخت کاٹ دیے جائیں تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ گلوبل وارمنگ کی ایک وجہ ہے۔ گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک سر پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی میٹنگز ہو چکی ہیں اور کئی نشستیں باقی ہیں، جس میں گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج پر 2012 میں ایک نیا معاہدہ طے پایا، جو کیوٹو معاہدے میں کچھ ترمیم کے بعد وجود میں آیا۔ اس معاہدے کے تحت صرف ترقی یافتہ ممالک میں ہی گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج پر کنٹرول کیا جائے گا، مگر بعد میں چین اور ہندوستان کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اگر میڈیا اس بات کو عوام تک لے آئے اور چند احتیاطی تدابیر سے عوام کو روشناس کرا دے تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان گلوبل وارمنگ پر قابو پانے میں کسی ملک سے پیچھے نہیں رہے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔